تانیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک کمپنی رجسٹر ہوئی جس کا تنازع سامنے آیا، اور اس کمپنی کی شیئر ہولڈنگ جو تھی اس کے اندر ترین صاحب بھی تھے، ان کے لائر بھی تھے. میرے خیال میں ترین صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا اس میں سے. استعفیٰ دے دیا انہوں نے اپریل کے مہینے میں. یہ بھی ایک دیکھیں اپریل کے مہینے میں نان ڈسکلوجر ہیز بیکم پرہیپس دی میجر ایشو. ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا ابھی میں نے آپ سے پریزنٹیشن کی بات کی. اب میں ایک میری ٹائم کے اندر ایک کمپنی کھولنے جا رہا ہوں، میری ٹائم کی. اس میں حکومت کا میجورٹی یا حکومت کے اداروں کا میجورٹی شیئر ہوگا، اور میں اس کو پبلکلی ٹریڈ بھی کرنا. تانیہ کی کمپنی گورنمنٹ کی کمپنی نہیں تھی، اور اس کو پرائم منسٹر کو پریزنٹیشن نہیں تھی دی گئی. اس کا پورا پروسیس ہے. میں نے پرائم منسٹر کو کبھی پریزنٹیشن دی گئی تانیہ والی کمپنی کی؟ آئی ڈونٹ نو، اگر نہیں دی گئی تو بڑا یو نیور نو اٹ. سو کابینہ کے اجلاس میں میرے پاس نہیں آیا. ہاں میرے مزاج اس اسٹیج پہ آیا جب یہ اخبارات میں سامنے آ گیا. تو دس از اے پرابلم. آپ کی کابینہ کے کچھ ساتھی ایسے ہیں جن کے اوپر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو بہت سیریس ہے. ندیم بابر اس میں سر فہرست ہیں. میرے خیال میں کئی دفعہ جواب دیا ہے. نہیں، وہ جواب میں وہ چیز کی وضاحت نہیں ہوتی. وہ کمپنیز کو رن کرتے ہیں، کمپنیز رن کرتے ہوئے ساتھ وزارت چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے استعفیٰ دے دیا ہے ان کمپنی سے. ان کمپنیز کی شیئر ہولڈنگ ہے ان کے پاس، اور وہ گورنمنٹ ہولڈ ہے، ہیلڈ کمپنی کام کر رہی ہیں وہ کمپنیز. اور اگر آپ کی وہ انرجی سیکٹر میں خود وزارت چلا رہے ہوں تو اس میں سیریس کانفلکٹ. پیٹرولیم میں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اس میں بھی ایک کیچ 22 ہے. اب یہ بڑا ٹیکنیکل فیلڈ ہے جو انرجی سیکٹر ہے نا، اٹس ٹیکنیکل. پرائم منسٹر از گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن آن دیز ایشوز ویری سون. میں پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے ایکشن. دیز آر ناٹ ڈیفینڈیبل ایشوز. میں تو اگری نہیں کر رہا نا ڈیفینڈیبل. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں جو آپ کو ٹیکنیکل ایشوز ہیں. اب مجھے اگر آپ بولتے ہیں آئی پی پی، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پاور سیکٹر مجھے سیکھنا پڑے گا. اب ایک آدمی کو آپ لے کے آتے ہیں جس کو پتہ ہے، اس کا ہمیشہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. تو یہ کیچ 22 ہے، اور ان کے پاس شہریت بھی ہے. اور کیچ 22 ہے نا سر. آپ اچھا باہر سے پاکستانی، ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے دیکھیں میں باہر رہا ہوں، میری شادی کو 25 سال ہو گئے. میں ڈسکلوز کر رہا ہوں، ای سی سی میں بھی ڈسکلوز ہے. میری بیوی بائی برتھ ڈول نیشنل ہے. تو پاکستان میں انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں جی. آپ کے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو پاکستان میں انکم ٹیکس پیئر نہیں کرنا چاہیے، اور وزارت کا جھنڈا لہرا کے آپ بیٹھے ہیں تو آپ انکم ٹیکس پیئر نہ ہو تو سٹارٹ وہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. پرائم منسٹر نے اس پہ بھی ایکشن، میرا سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے ویری سون ان لوگوں پہ بھی ایکشن لینا ہے جو انکم ٹیکس نہیں پاکستان میں ادا کرتے. میرا خیال میں تو فل ڈسکلوجر ہے. پبلک سروس میں آپ یو آر ٹرسٹی آف پبلک فنڈز، یو کانٹ میس اراؤنڈ. ہر چیز ڈسکلوجر پہ رکھے. جس کا اپنا انکم ٹیکس کلیئر نہیں جی، وہ تو وزارت پہ ویسے کوالیفائی نہیں کرتا. تو مطلب وہ پھر پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے نا. پرائم منسٹر کو تو یہ ہماری حکومت ہے، اور یہ وہ پرائم منسٹر ہے جنہوں نے سارے ایس اے پی ایمز کے اوپر پبلک کر دی ہے، ان کی ساری ایسٹس اور سٹیزن شپ ڈکلیئر کی ہے ویب سائٹ کے اوپر. جو پہلے تھے وہ بھی تو کر رہے ہیں نا. ہم تو ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہیں نا، اس لیے مشکلات نہیں ہیں. کوئی بھی اسٹیٹس کو چینج کریں گے ندیم، کبھی بھی وہ مشکلات ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے ڈسرپٹ ٹو انوویٹ. ایک ٹیکنالوجی کی ٹرم میں ہوتا ہے ڈسرپٹ ٹو انوویٹ. اس کا آسان یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کمرے کو بدلنا ہے اور آپ نے شو بھی کرنا ہے، پہلے توڑ پھوڑ دیں اس کو. ہاں نا، یو ہیو ٹو ڈسمینٹل ایوری تھنگ. آپ بولیں مجھے یہ نہیں پسند، یہ آپ کا پورا چینج ہو جائے. لیکن توڑ پھوڑ ایسی ہونی چاہیے کہ میں دوبارہ بنا سکوں. ہاں لیکن ایک پلان بیونڈ ریپیئر نہ ہو جائے. ایک اسٹریٹجک، آپ کی نیب جو کام کر رہی ہے دیٹ ہیز ڈن اے ڈیمیج وچ از بیونڈ ریپیئر نو. اسٹریٹجک پلان بنتا ہے، اس کے بعد پھر چیزیں